ہوتے والا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے، گارنٹی دے کہ وہ دونوں کلوں کے درمیانی چیز یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کریں گے تو میں اس کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت اہم چیز ہے، گزشتہ مجلس میں بھی یاد دہانی کرائی گئی تھی اور پھر یہیں سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی گارنٹی تو پھر آقا کی طرف سے، میرے جیسے کسی مولوی کی طرف سے نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود جنت کی گارنٹی لی جا رہی ہے۔ اللہ خوب اس طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، سنیں ذرا۔ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس بات کو ذہن و دماغ میں، دل میں لکھو، جگہ دو اس بات کو کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آقا سے پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں کہ آقا آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟
یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم گنہگاروں، بدکاروں، ذلیلوں کی اللہ نجات فرما دیں۔ تو آقا فرما رہے ہیں، پہلی بات اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر آخرت میں نجات پانا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمہارا گھر تمہیں سمائے رکھے۔ اللہ اکبر! بڑا علاج ہے اس جملے میں۔ او نوجوانوں، او نوجوان بچوں، او نوجوان بچیوں، او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارا گھر تمہیں سمائے رکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی بلا ضرورت، بے ضرورت ہرگز گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اللہ اکبر! بلا ضرورت ہرگز گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اگر نجات چاہتے ہو، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو پھر بلا ضرورت قطعی طور پر گھر سے باہر نہ نکلو۔ آج گھر سے باہر رہنا، گھر سے باہر نکلنا، گھر سے باہر کھانا، وقت گزارنا فیشن بن گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نوجوان نسل نے اس کو اپنا شعار بنا لیا۔ کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، بازار اچھے لگتے ہیں، شاپنگ اچھی لگتی ہے، دشمنوں کے بنائے ہوئے ڈی مارک اچھے لگتے ہیں، چمن پارک اچھے لگتے ہیں، چبوتروں چوراہوں پر کھڑے ہونا اور خوب باتیں کرنا اور چوراہوں پر ڈیرے ڈال کے بیٹھنا اور بتیاتے رہنا، یہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا ایک صحابی نے، تو آقا نے فرمایا، او قیامت تک آنے والے لوگوں، او مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں، بچوں، اگر تم نجات چاہتے ہو آخرت میں تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قطعی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اللہ اکبر! اور تیسری چیز فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انشاءاللہ ارادے کریں، عزم کریں، طے کریں۔ جی تیسری چیز آقا نے کیا ارشاد فرمائی؟ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کیا چیزیں لوگوں کو زیادہ تر جنت میں لے جائیں گی؟ جی وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں
جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے. کیا؟ یاد رکھو، لکھ لو، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہمیں استحضار نصیب فرمائے. ہر آن، ہر وقت، ہر جگہ ہمیں اللہ کا ڈر نصیب ہو. اور دوسری چیز حسن اخلاق. اللہ اکبر. بہت بڑی چیز ہے بد اخلاقی. وہ ایک عورت کی شکایت لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. فرمایا ایک عورت ہے، نمازیں بھی خوب پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام نیکیاں کرتی ہے، لیکن وہ اتنی بد اخلاق ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے. آقا نے فوراً فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. اللہم احفظنا منہ. فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. اس کے یہ سجدے، اس کی یہ نیکیاں اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بد اخلاق ہے. اس لیے کہ وہ بد اخلاق ہے. اور صرف یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی مرد ہے، کوئی جوان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن ہے بد اخلاق. اس کے پڑوسی، اس کے دوست، اس کے کلاس کے بچیاں، وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، راستے کی عورتیں اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر کہا جانتے ہو کیا چیزیں لوگوں کو زیادہ تر جہنم میں لے جائیں گی؟ آقا صحابہ سے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم سے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ جانتے ہو کہ زیادہ تر جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ کس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا وہ دو کھلی چیزیں ہیں، یعنی منہ اور شرمگاہ. جہنم میں جانے والوں کی اکثریت انہی دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائیں گی، جہنم میں پھینکی جائے گی، جہنم کے حوالے کی جائیں گے. کن دو چیزوں کی وجہ سے؟ ایک منہ، زبان کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے شرمگاہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ان چیزوں پہ کنٹرول نصیب فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ فریاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. آقا فرما رہے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح جاگتا ہے نیند سے، تو بدن کے سارے اعضاء، پارٹس آف باڈی، تمام کے تمام زبان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی، اگر زبان سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تکلیف سے بچے رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، زبان سے سارا جسم کہہ رہا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور ہم سب کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اعضائے بدن میں سب سے زیادہ ڈر کس عضو سے لگتا ہے، کس حصے سے لگتا ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس کا ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ انسان عام طور پر گناہوں اور بلاؤں میں اسی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ زبان تو ہے چھوٹی سی مگر بڑا غضب ڈھاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، کہ جو چپ رہا وہ پریشانی سے محفوظ رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کی مشق کرنا ہے۔ جتنے احباب سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، جتنے سالکین سن رہے ہیں اور جتنی سالکات سن رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے آپ سب کو محنت کریں، کوشش کریں، پریکٹس کریں، رہل سہل کریں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ہزاروں پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ سنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، اندر بیٹھنے کا تو بیٹھو، بولنا بیٹھ سکتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے کہ بظاہر دیکھنے میں اس کے الفاظ بھلے ہی تھوڑے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے اندر معانی و مضامین کا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، جن سے مخصوص علماء کرام بخوبی واقف ہے۔ کیا زبان کے خطرات، آفات، نقصانات بہت ہیں۔ سنیں سالکات، وہ عورتیں، وہ مستورات جو سن رہی ہے، وہ مرد، وہ جوان جو سن رہے ہیں، وہ سنیں کہ زبان کے خطرات، آفات، نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، ریا، شہرت، نفاق، فحش گوئی، لڑائی، جھگڑا، خطا یعنی بلا ارادہ زبان سے کوئی غلط بات نکل جانا، خود ستائی، بہتان تراشی، یہ سارے خطرات ہیں زبان سے متعلق۔ جی، بہت فکر مندی سے سنیں، زبان سے متعلق ہیں یہ سارے چیزیں۔ کیا؟ جھوٹ، چغلی، غیبت،
ریاکاری، شہرت، نفاق، فحش گوئی، خواہ مخواہ بے حیائی کی باتیں کرنا ایک رواج بن گیا نوجوانوں کا، ایک رواج بن گیا سیٹ لوگوں کا، اپنے نوکروں کو، اپنی ماتحتوں کو، اپنے ڈرائیور کو خواہ مخواہ فحش باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں جہاں ضرورت ہی نہیں، قطعی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کے ماتحتی میں ہے، اس سے فحش گوئی کی جاتی ہے، بے حیائی کی باتیں کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں زبان سے متعلق ہے، لڑائی جھگڑا۔ اب کہیں گے لڑائی اور جھگڑا تو زبان کرتی نہیں ہے، یقیناً زبان ہی کرواتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ زبان جو ہے ہر چیز کی ابتدا کرا دیتی ہے، وہ ایک بول بول کر چپ ہو جاتی ہے، وہ کسی کو طعنہ دے کر چپ ہو جاتی ہے اور پھر ساری آگے کی کہانی بنتی ہے۔ بہتان تراشی وغیرہ وغیرہ، پھر یہ خرابیاں اتنی پرکشش ہے، یہ ایک دھوکے کی چیز ہیں، یہ ہے گناہ خرابیاں، لیکن ہے بڑی خوبصورت پرکشش، دلکش، نفس فطری طور پر ان سب کی طرف مائل بھی بہت ہوتا ہے، اور ان چیزوں میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی۔ جی بیٹھے بیٹھے آپ غیبت کر رہے ہیں، کیا مشقت ہو رہی ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، فحش گوئی سے کام لے رہے ہیں، کیا مشقت ہو رہی ہے اس میں؟ اس لیے زبان سے بلا تکلف فوراً نکل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ نفس و شیطان ان پر ورغلاتے بھی ہیں۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ زیادہ بولنے والا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ لکھ لیں اس جملے کو، زیادہ بولنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، زیادہ بولنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنے زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ جی اس کے اختیار میں پھر نہیں ہوتا کہ وہ صرف ضروری بات ہی بولے اور غیر ضروری باتوں سے زبان کو محفوظ رکھے۔ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو۔ یاد رکھنا، ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ جی اس لیے خاموش رہنا بہت بڑی چیز ہے، عبادت ہے۔ چپ کر کے بیٹھیں، چپ کر کے۔ ہمارے اس سلسلے کے کئی بزرگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بالکل بولتے نہیں تھے، انتہائی شدید ضرورت پر بولتے تھے اور اتنا ہی بولتے تھے جتنا بولنا بہت ضروری ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا، کتنا بڑا نام ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے، وہ بولتے ہی نہیں تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی، خاموشی کی مجلس ہوتی تھی، حضرت چپ کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں مجلس میں شریک ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت کچھ کہہ دیا کرو، ہم سالکین کا فائدہ ہوگا، ہمیں کچھ نصیحت کیا کرو۔
حضرت نے فرمایا کہ جس نے ہمارے خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے باتوں سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ جس نے ہماری خاموشی سے نصیحت نہیں لی وہ ہماری باتوں سے کیا نصیحت لے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے لوگ تھے، بولتے نہیں تھے، اور جو خاموش رہتا ہے، سبحان اللہ، جو خاموش رہتا ہے وہ پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، سبحان اللہ۔ لکھیں اس بات کو، دامن میں باندھیں، جو جتنا زیادہ خاموش رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ جو جتنا زیادہ خاموش رہے گا اس میں متانت اتنی زیادہ آتی جائے گی، سبحان اللہ۔ سنجیدگی، متانت، حلم، بردباری، یکسوئی، یہ ساری چیزیں چپ رہنے سے آتی ہے، بولنے سے نہیں۔ بہت ہی خطرناک مرض ہے ہمیں لگا ہوا، بولے جاتے ہیں چاہتے سب ہمارا سنیں، ہم کسی کی نہ سنیں۔ اب ایسے مریض انسان کی باتوں سے کیا امت کو فائدہ ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں ان باتوں کو۔ جو شخص بھی، جو مرد بھی، جو عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا حلم بڑھے، متانت بڑھے، میرے اندر یکسوئی آئے، میں سنجیدہ ہو جاؤں، اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے۔ جی بات کو سمجھے ذرا۔ اب ایسا نہ ہو کہ کل صبح فون آنے لگ جائے کہ حضرت آپ نے خاموشی کی اتنی فضیلت بتا دی کہ ہماری اہلیہ محترمہ چپ کر گئی ہے، اب ہم سے بولتی ہی نہیں ہے۔ ہم اس سے ناشتہ مانگ رہے ہیں اور وہ چپ کے بیٹھی ہے اور ہمیں بھی چپ رہنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ نہیں، یہ چپ کرنا نہیں ہے۔ جو نقصانات بتائے گئے اوپر، ان جگہوں پر چپ کرنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، فضول گفتگو سے بچنا ہے، قصے کہانیوں سے بچنا ہے، لطیفوں سے بچنا ہے، کمنٹریاں سنانے سے بچنا ہے۔ جی اور یہ بھی لکھا ہے اللہ والوں نے، جو جتنا زیادہ خاموش رہے گا آخرت کی جواب دہی اتنی ہی اس کے لیے آسان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے بے رغبت ہو اور کم بولتا ہو، جی حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے بے رغبت ہو اور بہت کم بولتا ہو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو دانش مندی سے نوازا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور جب ان کے ساتھ تم رہو گے تو تم بھی یقیناً ایک دن دانش مند بن جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اب خاموشی کا فائدہ دیکھیے۔ اکثر و بیشتر زبان سے نکلنے والے جو بول ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، دھیان دے ذرا۔ اکثر و بیشتر زبان سے نکلنے والے جو بول ہوتے ہیں
وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جس میں نفع ہی نفع ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بول وہ ہوتے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بول کی، باتوں کی، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، جس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تیسری قسم جس میں نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں، پہلے میں نفع ہی نفع، دوسرے میں نقصان ہی نقصان، اور تیسرے میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہو۔ اور چوتھی قسم ہے جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایسی بات جس میں نقصان ہی نقصان ہو تو اس کو تو بولنا جائز ہی نہیں ہے، اس سے تو چپ رہنا 1000 درجے بہتر ہے۔ اور جس میں نفع کے ساتھ نقصان کا بھی اندیشہ ہو اس سے بھی پرہیز کرنا، دور رہنا، چپ رہنا لازم ہے۔ کیوں کہ 1000 باتیں آپ نے فائدے کی کہہ دی اور اس میں ایک بات نقصان کی آ گئی تو سارے فائدے پر پانی پھر جائے گا۔ جی چوتھی قسم جس میں نقصان ہی نقصان ہو، بولنا فضول کام ہے، اس میں مشغول ہو کر کیوں ہم وقت ضائع کریں گے، یہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ اب رہی پہلی قسم کی بات جس میں نفع ہی نفع ہے، جی جس میں نفع ہی نفع ہے، تو اس میں بھی ریاکاری کا ڈر، تصنع کا ڈر، غیبت کا ڈر، خود ستائی کا ڈر، فضول کلامی کا سخت اندیشہ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے کہ ہماری اکثر مجلسیں دین کی باتوں سے شروع ہوتی ہے، کسی کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ نجی مجلسیں آگے بڑھتے بڑھتے یقیناً غیبت پر ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ مجالس چغلیوں پر ختم ہو رہی ہوتی ہے، شرارتوں کی باتوں پر ختم ہوتی ہے، ٹھٹا مذاق اور استہزاء پر ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ باتیں جس میں نفع ہی نفع ہے اس سے بھی حتی الامکان بچائی جائے تو فائدہ ہے، اس لیے کہ اس میں اتنے ڈر لگے ہوئے ہیں، اتنے خدشات ہیں، اتنے اندیشے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان باتوں کے ذریعے سے ریاکاری ہو جائے، ہو سکتا ہے بناوٹ اور تصنع اس میں آ جائے، ان باتوں میں غیبت ہو جائے، کسی کا دل دکھے، یا یہ باتیں اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول کلامی میں شامل ہو جائے، تو پھر تو نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق ہو جائیں گے۔ جی حاصل یہ ہے کہ زبان کی آفات اور بلاؤں سے چپ رہ کر ہی نجات پائی جا سکتی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ یہ آج آپ کو عبارت سنائی جا رہی ہے، متن بہت زیادہ تشریح نہیں کی جا رہی ہے، نہ کی جائے گی۔ ایک بات اور سن لیں، حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا وہ اپنی زبان سختی کے ساتھ باہر کھینچ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا
کہ اے رسول اللہ کے جانشین ذرا ٹھہریے. اللہ اکبر، کیا انداز ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے رسول اللہ کے جانشین ذرا ٹھہریے، ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی عاجزی اور انکساری تھی ان لوگوں میں. جس کو قرآن صدیق کہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہے، اللہ اکبر، وہ شخص کہہ رہا ہے زبان کو پکڑ کر کہ اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال رکھا ہے. 10 مرتبہ دہرائیں اس جملے کو. او سننے والوں، ذرا اس پس منظر کو بھی دیکھیں، آنکھیں بند کریں اور ذرا اندازہ لگائیں اس منظر کو، اس سین کو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو کھینچے ہوئے ہیں منہ سے باہر، اور کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس نے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال رکھا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن کا ہر عضو زبان کی فحش گوئی اور تیزی کی شکایت کرتا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آج بھی گھر کے مرد عورتوں کی بد زبانی کی شکایتیں، اور کتنی عورتیں مردوں کی بد زبانی کی شکایتیں، اور کتنی ساسیں بہو کی بد زبانی کی شکایتیں، اور کتنی بہویں ایسی ہے جو اپنے ساسوں کی بد کلامی اور فحش گوئی سے کانپ رہی ہوتی ہے. کب ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کب ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ کب یہ ایک ایک مرض کو ہم اپنے اندر سے کریت کے نکالیں گے؟ انہی سب گناہوں کو اندر سے نکالنے کے لیے تمام سالکین کو مراقبہ بتایا جاتا ہے. اللہ اکبر، مراقبہ. اور سارے سالکین یہیں روتے ہیں. تسبیحات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، وقوف قلبی کبھی کبھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور مراقبہ کبھی کبھی صرف 2-4 منٹ ہی ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے اللہ کے نیک بندو، جس بور کا پانی 300 فٹ نیچے ہے اس میں ہم موٹر ڈال بھی دیں 50 فٹ 55 فٹ 100 فٹ پر، اور ساری زندگی انتظار کریں کہ پانی اندر سے باہر نکلیں، خدا کی قسم بتائیں قیامت تو آ جائے گی، پانی باہر نہیں آئے گا. پتہ ہے کہ 300 فٹ پر پانی ہے اور ہم 200 فٹ پر موٹر ڈالیں انتظار کر رہے ہیں. ہمارے اندر کا جو میل، گندگی، نجاست، گناہ ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک نصاب دیا گیا ہے، اور ہم اس نصاب تک پہنچیں گے نہیں اور شکایت کریں گے کہ غصہ کم نہیں ہو رہا ہے، جذبات کم نہیں ہو رہے ہیں، گناہوں کی رغبت کم نہیں ہو رہی ہے، تو قیامت آئے گی وہ کم کیسے ہوگی؟ آپ کو جتنا نصاب دیا گیا ہے، جہاں تک کہا گیا ہے وہاں تک تو کرنا پڑے گا اللہ کے بندو. تب جا کے دھیرے 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 اندر کی غلاظت نکلنے لگے گی.
اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جوانی کے بعد سے لے کر توبہ کا وقت آنے تک مستقل گناہوں میں، حرام کاریوں میں، ناجائز کاموں میں پڑے رہتے ہیں، لت پڑی رہتی ہے غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ کی، مذاق، ٹھٹا، عار دلانا، کسی کو نیچے دکھانا۔ ان سارے گناہوں نے ان کے دلوں کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارے اصول کے مطابق معاملات بھی کرتے ہیں اور انہیں فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ والوں نے فرمایا یقیناً ان اذکار، ذکر کی وجہ سے اور مراقبے کی وجہ سے دل کی سیاہی اور گندگی جا رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دل بہت زیادہ کالا ہو گیا تو اس میں اب سفیدی نظر نہیں آتی۔ اس سفیدی کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے، مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے۔ وہ مسلسل محنت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ فائدے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ ہی میں سے کتنے لوگ بتاتے ہیں دعاؤں میں جی لگ رہا ہے، مراقبے کو جی چاہ رہا ہے، اب گھنٹہ بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا اور طبیعت اور بیٹھنے کو چاہتی ہے، لمبا سجدہ کرنے کو چاہتی ہے، نوافل بھی ہو رہے ہیں، اشراق الحمدللہ۔ آپ ہی میں سے کتنے لوگ بتا رہے ہیں۔ تو اصول کے مطابق جو چلے گا اللہ اس کو محروم نہیں رکھے گا۔ کتنے سالکین کہتے ہیں کہ بس یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور خود اقرار بھی کرتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے سستی کے۔ دعا فرمائیں اللہ کے بندو، سستی کا علاج سوائے چستی اور پھرتی کے کچھ نہیں ہے۔ چستی پھرتی دکھاؤ، سستی کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب سستی کا رونا کب تک بھی روؤں گے تو کیا ہوگا؟ نکال کے پھینکو سستی کو، چستی دکھاؤ، پھرتی دکھاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، فعال ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو سستی کا علاج، کاہلی کا علاج پھرتی ہے، پھرتی، ایکٹیو ہو جاؤ تو دیکھیے اللہ راستے کھولتا ہے۔ تو بہانے نہ کریں اللہ کے لیے، استغفار کی کثرت کریں اللہ کے لیے، دیا گیا نصاب پورا کریں، پابندی سے کریں، بلا ناغہ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ فائدے دیکھیں گے۔ 2500 لوگوں کا یہی حال ہے، صرف سستی مانے ہوتی ہے، سستی۔ حضرت جی نے تو لکھا ہے کہ انسان دیے ہوئے معمولات اگر اصول کے مطابق بلا ناغہ کرے گا تو اس کے درجات بلند کرنے میں سوائے اس کے اپنے کاہلی کے خدا کی قسم کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی سستی کو چستی سے بدل دیں گے، شکایتوں کو کم کریں گے، معمولات کو زیادہ کریں گے۔ آج اس کلمات پڑھا دیتا ہے توبہ والے توبہ کی نیت سے، اور باقی احباب بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ دعا سے پہلے ذرا دیکھیں کہ آج بھی کتنے لوگوں نے الحمدللہ اچھے غنیمت لوگ ہیں جو شریک ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دہی پھل سے جلال بھائی بھی کافی تاخیر سے شریک ہوئے ہیں، 9:47 پہ شرکت ہوئی ہے۔ حافظ محمد ارشد سرسالہ 9:47 پہ شریک ہوئے ہیں۔ اطہر اختر دونوں مولویوں کی شرکت ہی نظر نہیں آئی۔ یہ گونڈی تڑولگا سے بھی ایک صاحب شریک ہوئے ہیں، 9:46 پہ شریک ہوئے ہیں۔ ابو بکر مومن بہت تاخیر سے آئے ہیں آج۔ منتظم اڑیسہ یہ بھی تاخیر ہی سے شریک ہوتے ہیں مجلس میں، 9:44 پر آئے ہیں۔ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن آنے سے 5 منٹ کم از کم پہلے آ کر بیٹھیں، اہتمام سے مراقبے کی نیت سے بیٹھیں، اور جیسے ہی نیٹ شروع ہو جائے تو 2-4-5 منٹ میں سب کے سب حاضر ہو جائیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ چڑچن سے عبدالقیوم صاحب ہے، 9:36 پر ان کی حاضری لگی ہے، 8:36 پہ آنا چاہیے تھا، 9:36 پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ذرا کوشش کریں تمام ہی احباب وقت پر آئیں گے، مجالس کے لیے دعائیں بھی کریں، چھوٹا موٹا صدقہ نکالنے کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ تعالی ہمت دیں، حوصلہ دیں، صحت دیں، رکاوٹوں کو دور کریں اور مجالس ہوتی رہے۔ دعا فرما لیے۔ سبحان ربی العلی العلی الوقاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں اللہ، بہت ناہنجار ہیں اللہ، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اللہ، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ۔ کامیابی دینے والے آپ ہے، دلوں کو کھولنے والے آپ ہے، فہم کو بڑھانے والے آپ ہیں، سمجھانے والے آپ ہے، ہدایت دینے والے آپ ہیں اللہ جی۔ دامن پسار کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھکاری ہے اللہ، ہم بھکاری ہے، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ۔ اللہ ہمارے اصلاح کی راہیں کھول دیجئے اللہ، ہماری اصلاح کی راہیں کھول دیجئے اللہ۔ ہر ایک فرد کی مکمل اصلاح فرض ہے اللہ۔ ہم کتنے بڑے پاپی ہیں،
کتنے بڑے مجرم ہیں، ہمارا جرم کتنا بڑا ہے اللہ کہ ہم اپنی اصلاح ہی سے غافل ہے، ہم اپنے اصلاح ہی سے غافل ہے۔ اللہ اس غفلت کو، اس جرم کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جی اب کوشش کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اللہ جڑ رہے ہیں، اللہ چل رہے ہیں، اللہ سالکوں کی نقل کر رہے ہیں، اللہ جی قبول فرما لیجئے، اللہ جی کمی بیشی کو معاف فرما دیجئے، اللہ خوب قربانی دینے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم مٹنا چاہتے ہیں، مٹا دیجئے اللہ، مٹنا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چھوٹی سی زبان جس نے ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تیرا صدیق کہہ رہا ہے کہ اس نے ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ اللہ وہ تو صدیق ہے، قرآن ان کے سچائی کا گواہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچائی کے گواہ، اور وہ اپنے فکر میں کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اللہ ہم کتنے بے حس ہو گئے، دل مر گیا ہمارا، اللہ حس مر گئی ہماری، ہمیں تو احساس بھی نہیں اللہ اس زبان نے ہم سے کتنے گناہ کروا لیے، اس زبان نے شعوری اور غیر شعوری طور پہ ہمیں جہنم کے دہلیز تک پہنچا دیا، کتنے جھوٹ بول لیے اللہ ہم نے، کتنوں کو دھوکہ دے دیا، کتنوں کے دل توڑ دیے، کتنوں کو عار دلائی اللہ اس زبان نے۔ اللہ آج احساس ہوا، اللہ بہت حدیثیں سنی ہیں ہم نے، اللہ آج احساس ہو رہا ہے اللہ جی ہم نہ چاہے تب بھی ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے ہم سے کام لے لیجئے اللہ، زبان کا صحیح استعمال سکھا دیجئے اللہ، سکھا دیجئے اللہ، فریاد کرتے ہیں تجھ سے اللہ، التماس کرتے ہیں تجھ سے اللہ، ہم بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں تجھ سے اللہ جی، سکھا دیجئے اللہ جی، سکھا دیجئے اللہ، بچا لیجئے فحش گوئی سے اللہ جی، بچا لیجئے کسی کا دل توڑنے سے اللہ، بچا لیجئے غیبت سے، چغلی سے اللہ تو بچا لے اللہ جی، ہماری بھیک کو قبول فرما لے اللہ، جہاں جہاں تیرے بندے بندیاں سن رہی ہیں اللہ، سب کو اصلاح فرما لیجئے، سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے اللہ، کتنی تیری بندیاں حاضری لگاتی ہے اللہ، بڑی قربانی سے حاضری لگاتی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں اللہ، بچے بھی ہوتے ہیں اللہ، بچوں کا اودھم بھی ہوتا ہے، شوہر کی خدمت کا خوف بھی لگا رہتا ہے اللہ جی، ان کی عظیم قربانیوں کو بھی قبول فرما لے اللہ، ان کے لیے بھی راہیں آسان فرما دیجئے، جتنے نوجوان سن رہے ہیں اور جتنوں نے آج توبہ کی نیت کی ہے اللہ، سب کی توبہ کو قبول فرما، تمام حاضرین جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ، ان سب کو صحت تندرستی عافیت سے نواز دیجئے، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ، ان کو شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے، تندرستی دے دیجئے اللہ، گھر میں جو بھی بیمار ہے، بچہ ہو بوڑھا ہو اللہ، سب کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما دیجئے اللہ، جو جن جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اللہ، نکال دیجئے، قرض والوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دیجئے اللہ، ہمارا ملک پھر ان منحوس ایام کی طرف جا رہا ہے اللہ، لاک ڈاؤن کے اللہ ان ایام سے حفاظت فرما دیجئے اللہ، وہ دن پھر سے لوٹ کے نہ آئے، ہم بھکاری تجھ سے فریاد کرتے ہیں اللہ جی، پہلے ہی ہزار نوجوانوں کی اللہ نوکریاں چلی گئی، آفیسز بند ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئی، رزق چھن گیا اللہ، وہ بیچارے تو ٹوٹا دل لے کر جی رہے ہیں، ہزاروں نوجوان بے روزگار ہو گئے مولا، اب تو وہ اپنے بیوی کے سامنے جاتے ہوئے بھی اللہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ کچھ مطالبہ نہ کر دے اور میں پورا نہ کر سکوں
اللہ کتنے نوجوان اپنے پیارے پیارے بچوں سے دور رہنے لگے ہیں کہ بچے یاد نہ دلا دیں، ابو 1 ہفتہ ہو گیا تم نے ہماری فرمائش پوری نہیں کی، اللہ پھر لاک ڈاؤن ہو جائے گا، کتنے گھر اجڑ جائیں گے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ ہم فقیروں کی فریاد سن لیجئے، اللہ جی اس سلسلے کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا نصیب فرما، جد اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ